الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. کل شفاعت کے موضوع پر جو بات ہو رہی تھی اسی سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، جب صحابہ نے آپ سے یہ پوچھا کہ کیف تعرف امتک یوم القیامہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو کل قیامت کے دن اتنی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کی امت میں آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ، اگر کسی کے پاس ایسے گھوڑے ہوں جن گھوڑوں کا چہرہ بھی سفید ہو اور چاروں پاؤں بھی سفید ہو، وہ کسی ایسے گھوڑے میں مل جائے جو سب کے سب کالے رنگ کے ہوں، سیاہ ہوں، تو کیا جس مالک کے گھوڑے کے چہرے اور ٹانگیں سفید ہیں وہ اپنے گھوڑوں کو پہچاننے کے اندر اسے کوئی پریشانی ہوگی؟ فرمایا کہ نہیں۔ فرمایا ان امتی یاتون یوم القیامہ، میری امت قیامت کے دن آئے گی تو اس کے یہ اعضائے وضو جو ہیں، ہاتھ بھی، پاؤں بھی اور چہرہ بھی چمک رہا ہوگا۔ ان امتی یاتون یوم القیامہ غرا محجلین من آثار الوضو، آثار وضو کے سبب یہ اعضاء روشن ہوں۔ تو فرمایا کہ ایک ایسا منظر بھی سامنے آئے گا کہ انا فرتکم علی الحوض، میں حوض کوثر پر تمہارا میر منزل ہوں گا، تم سے پہلے پہنچا ہوا ہوں گا، اور جب میری امت آئے گی تو فرمایا کہ جب میں دیکھوں گا کہ وہ میرے قریب آ رہے ہیں تو اچانک میرے اور ان کے درمیان ایک فاصلہ آ جائے گا، ایک رکاوٹ حائل کر دی جائے گی۔ میں کہوں گا کہ انہیں آنے دو، مجھے بتایا جائے گا کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، پیغمبر آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد دین کے اندر کئی چیزیں دین کے نام پر دین میں شامل کی، اور اس میں اسے بدعت کہا جاتا ہے، اور بدعت کی تعریف یہ ہے، اس کی ڈیفینیشن یہ ہے
کہ وہ عمل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ ہو اور اسے دین اور ثواب سمجھ کر کیا جائے وہ بدعت ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح مسلم میں ہے، آپ فرماتی ہیں کہ جو بدعت ہے یہ ایک ایسا عمل ہے جو شریعت کی نگاہ میں مردود ہے۔ بدعت کبھی بھی قابل تعریف عمل نہیں رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا جائے گا کہ انہوں نے آپ کے بعد دین کے اندر دین کے نام پر اس طرح کی زیادتی کی، تو آپ فرمائیں گے سحقت لمن غیر بعدی، انہیں دور کر دو میری نظروں سے جنہوں نے میرے دین کو بدل دیا۔ اس لیے دین کے نام پر ہر اس چیز کا معیار یہ ہے کہ وہ معاملہ، وہ چیز، وہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ انسان مسلمان ہونے کی حیثیت سے اسی چیز کا مکلف ہے، اسے اسی کا پابند رہنا چاہیے۔ بعض دفعہ یہ نہیں دیکھا جاتا، بعض دفعہ عمل بہت چھوٹا سا ہے لیکن چونکہ شرعاً ثابت ہے تو اس کو اپنانے میں عافیت بھی ہے، نجات بھی ہے، اجر و ثواب کی زیادتی بھی ہے۔ ایسے کئی عمل ہیں جو ہماری بخشش کا سامان لیے ہوئے ہیں۔ آپ ذرا غور کرتے جائیے، ایک شخص سنت کے مطابق وضو کر لے اور وضو کرنے کے بعد حدیث کے یہ الفاظ ہیں صحیح مسلم میں کہ جس نے وضو کرنے کے بعد یوں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس دعا کو پڑھنے میں، ان کلمات کی ادائیگی میں 1 منٹ بھی صرف نہیں ہوا، لیکن آپ نے فرمایا فضیلت اس کی یہ ہے کہ جو یہ کلمات کہتا ہے، فرمایا کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یعنی اگر اس وضو کے بعد اور نماز سے قبل اس کا انتقال ہو گیا، یا اس وضو کے بعد اس دعا کے پڑھنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے۔ ایک عمل، لیکن چونکہ وہ شریعت کی پیروی میں ہے اس لیے اس کے اندر عافیت ہے۔ لیکن یہی وضو ہے، کچھ لوگوں نے وضو کے اندر ہر وضو کو دھونے کی دعا بنائی۔ اب ہر وضو جب ہاتھ دھوئے اس کی دعا، پھر کلی کرے پھر اس کی دعا، پھر ناک، لیکن اور اس دعا کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں، اس کو جب انسان سنے اس کا ترجمہ کہتا ہے یہ تو کتنی بڑی اچھی بات ہے کہ جب سیدھے ہاتھ کو دھویا جا رہا ہے تو یہ کہے کہ یا اللہ میرا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دینا، بڑی اچھی بات ہے۔ جب الٹے ہاتھ کو دھوئے تو کہے یا اللہ میرا نام اعمال الٹے ہاتھ میں نہ دینا۔ جب پاؤں دھوئے تو یہ کہے کہ یا اللہ جب سارے قدم ڈگمگا جائیں گے میرے قدم کو ثابت قدم رکھنا۔ بظاہر ان کا ترجمہ بڑا اچھا ہے، لیکن دیکھا یہ جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا کوئی عمل ثابت ہے یا نہیں۔ وضو کے بعد آپ نماز کی طرف آئیں، آپ نے فرض نماز ادا کی، نماز کی ادائیگی کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبہ، جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ پوری ایک آیت ہے۔ فرمایا کہ اب اس آدمی کو جنت میں جانے سے روکے ہوئے ہے اس کی موت،
اگر اس سے موت آ جائے تو فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دے۔ رات کو سونے کا مرحلہ آیا، سوتے وقت کے اذکار کیے آپ نے۔ بعض روایت میں ہے کہ کل سورہ کافرون پڑھ کر اگر جو سوئے، اور آپ میں سے اکثر لوگوں کو یاد ہوگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ پوری سورت۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو شرک کی موت سے بچا لے۔ اب آپ دیکھتے جائیے کہ عمل کیسا چھوٹا سا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فجر کے بعد اپنی بیوی جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے تو وہ مصلی پر بیٹھی اذکار کر رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر چلے گئے، پھر آپ دوبارہ تشریف لائے، تب بھی وہ مصلی پر تھے۔ آپ نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا کہ میں نے تمہارے پاس آنے کے بعد 4 کلمات کہیں، لیکن اگر اس کا ثواب دیکھا جائے تو اس کا ثواب جو تم اتنی دیر سے اذکار کر رہی ہو اس پر بھاری۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ بتانا یہ تھا کہ مسنون اعمال کے اندر اس کے کرنے میں عافیت ہے، تو ہر اس عمل کو چیک کیا جائے کہ جو میں کر رہا ہوں یہ شرعاً ثابت ہے یا نہیں۔ جو احداث فی الدین ہے، یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت تھی کہ من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے اس دین میں احداث کیا، کوئی نئی چیز نکالی، فہو رد، تو وہ مردود ہے، اسے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اگر کوئی شخص کسی ایسے عمل میں مبتلا ہو جائے تو ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يقبل اللہ تعالی عمل صاحب بدعت، اللہ تعالیٰ صاحب بدعت کے عمل کو قبول نہیں کرتا جب تک اس بدعت کو وہ ترک نہ کرے، یعنی اس کی اس بدعت کے سبب سے اس کے کسی بھی عمل کو، روایت کے اندر تو ساری وضاحت ہے، نہ اس کے فرائض کو قبول کرتا ہے، نہ نوافل کو، نہ اس کی کوئی سری معاملے کو، نہ جہری معاملے کو، جب تک وہ اس بدعت سے تائب نہ ہو۔ یہ اتنا خطرناک مرض ہے۔ بدعت اتنا خطرناک عمل کیوں ہے؟ اگر اس کی ڈیٹیل اور گہرائی میں جائیں گے تو صرف آپ اسی نقطے پر پہنچیں گے جس پر بڑے بڑے ائمہ پہنچے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ بدعت کو جاری کرنے والا یہ بتانا چاہتا ہے کہ نیکی کا ایک کام یہ بھی تھا جو اللہ کے نبی نے نہیں بتایا۔ اس بات کی گہرائی میں اگر جائیں گے تو نتیجہ اس سے مختلف نہیں کہ وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ نیکی کا ایک کام یہ بھی ہے جو معاذ اللہ کے نبی نے نہیں بتایا۔ اس لیے امام مالک فرماتے ہیں من ابتدع بدعۃ فحسنہ، جس نے کسی بدعت کو ایجاد کیا پھر اسے اچھا سمجھا، فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان فی اداء رسالتہ، کہ جس نے کسی بدعت کو نکالا اور اسے جاری کیا، اسے اچھا سمجھا، تو اس نے یہ بات کہی، یہ گمان کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادائے رسالت میں معاذ اللہ خیانت کی، جبکہ اللہ اپنے رسول کے بارے میں یہ اعلان کر چکا، اور آپ عرفات کے میدان میں یہ آیت سنا چکے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا،
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے دین کے اعتبار سے جو نعمت بن سکتی تھی وہ پوری کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا۔ اللہ رب العزت اس نقطے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر